بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ شریف فیملی کی ایک اور خاتون سیاست میں انٹری ڈالنے لگی ہے۔ یہ سوالیہ نشان اس کے آگے ہے۔ یہ کیا ایشو ہے، اس کے اوپر میں آپ کے ساتھ ابھی بات کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں کہ پاکستان پیپلز پارٹی بڑی ایک سنجیدہ سیاسی جماعت ہے، اور ان کی جانب سے شریف سیاست کے اوپر، یعنی نواز شریف کی سیاست کے اوپر، پاکستان میں ان کی انٹری کے اوپر، اور جس طریقے سے وہ دن بدن نواز شریف صاحب جو ہیں وہ فتح کے گھوڑے کے اوپر سوار ٹکاٹک دوڑ لائی جا رہے ہیں، اس پر وہ جس طریقے سے مضطرب ہے اور جس طریقے سے وہ باتیں کر رہے ہیں، اسے لگتا ہے کہ حالات جو ہیں وہ مستقبل میں تھوڑے سے مزید خراب ہوں گے، اور پیپلز پارٹی کم از کم ان کو ٹھیک کرنے کے موڈ میں دکھائی نہیں دے رہی۔ یعنی ظاہر ہے کہ وہ باتوں کو اپنے حق میں لے کر جائیں گی۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو یہ بتانے لگا ہوں، پیپلز پارٹی نے یہ باقاعدہ اعتراض کر دیا۔ انہوں نے کہا سینٹ کے اندر یہ جو بیٹھتے ہیں جا کے اسحاق ڈار صاحب لیڈر آف دی ہاؤس کی سیٹ کے اوپر، ایک کی چکر ہی بیٹھتا بھائی، کیونکہ اب تو ان کی حکومت نہیں رہی ہے۔ یہ تو حکومت جو ہے پہلے تھی شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ، اور بطور پرائم منسٹر انہوں نے ایک بندے کو لیڈر آف دی ہاؤس نامزد کیا تھا، عبید سے وزیر خزانہ بھی تھے، نہ ہونا بھائی وزیر خزانہ ہے، نہ یہ لیڈر آف دی ہاؤس ہے، تو کس چکر میں بیٹھتے ہیں جناب یہ؟ پھر اگلا جو انہوں نے، ایسے یہ بات کیا کہتے ہیں بادی نظر میں تو بالکل ٹھیک لگتی ہے نا، لیکن چونکہ ابھی تک جو انتظام و انصرام ہے جو چل رہا ہے وہ سارے کا سارا پچھلی گورنمنٹ کا بنایا ہوا چل رہا ہے، تو یہ میرا خیال ہے ایسے ہی چلے گا۔ اب لیڈر آف دی ہاؤس پھر اور کون ہوگا؟ نیئر صدیقی صاحب سے، نیئر جو صدیقی میرے منہ سے نکل گیا، نیئر حسین بخاری صاحب، معذرت چاہتا ہوں، اصل میں نیئر صدیقی ہمارے ایک دوست ہوا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، اس لیے میرے ذہن میں ان کا نام آ گیا اور وہ میری زبان سے نکل گیا۔ اصل میں نیئر حسین بخاری چیئرمین سینٹ بھی رہے ہیں، بڑے ایک سیزنڈ پولیٹیشین ہیں اور سپریم کورٹ کے وکیل ہیں۔ تو بخاری صاحب کی یہ بات ہمیں دم تو لگتا ہے، ٹھیک ہے، کہ جناب جو کس طرح بھائی تو کیڑے پاسے بیٹھا ہے؟ ابھی تو وزیر اعظم تو کاکڑ صاحب ہیں، انہوں نے تو آپ کو نامزد نہیں کیا، اور نہ ہی وہ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ تو نگران ہیں۔ تو لیکن جو اینکر تھا بیٹھا ہوا، اس کو یہ بات پوچھنا چاہیے تھی کہ جناب یہ بتائیں کہ پھر یہ کس طرح، مطلب کیویں کر کے ہوئے گا، یعنی پھر سینٹ کا انتظام کیسے چلے گا؟ لیڈر آف دی ہاؤس کے بغیر سینٹ چلتا رہے گا؟ کس طرح چلے گا؟ آئینی پوزیشن اس پہ کیا ہے وہ ذرا کلیئر کریں۔ تو پھر بخاری صاحب کلیئر کرتے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اینکر بھی میرے نال دا سی بیچارہ، جنہیں نہیں پوچھا، اور بخاری صاحب نے بھی دسڑا گوارا نہیں کیتا۔ بخاری صاحب نے ایک اور بھی اعتراض کیا ہے، وہ بھی بڑا سنجیدہ اعتراض ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں کہ کے پی کے جو نگران وزیر اعلیٰ تھے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، اعظم خان صاحب، ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ اب ان کی جگہ کے اوپر آرٹیکل 224 کے تحت، چونکہ یہ ایک پورا نگران سیٹ اپ بنتا ہے، تو آرٹیکل 224 اس پر مکمل خاموش ہے، پورا آئین ہی خاموش ہے۔ کہ بندہ کو مر جائے نگران سیٹ اپ کے دوران، تو پھر اگلا وزیر اللہ کیویں آئے گا؟ یہ وزیر اعظم اللہ نہ کرے اگر ان کی ڈیتھ ہو جائے، دیکھو جی ساواں تو رب نو پتا نا کنے کدے لہے تے وہ پورے ہو گئے بھاجی، جتنی بیٹری بھری ہے رب نے انہاں کی چلنا نا اس بابے نے۔ بابا یہ جو پتلا ہے انسان کا، جس جسم کے اوپر ہم بہت اتراتے ہیں، جس پہ شاعریاں کرتے پھرتے ہیں، جس پر ہم بہت جو ہے وہ فخر کرتے ہیں کہ ویکھو میں ڈولے کے ہو جے بنا لے، اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے، لیکن یہ پانی دا بلبلا بھاجی، اور یہ جو مٹی ہے نا، یہ اس نے جا کے مٹی ہو جانا۔ باہر بات تھوڑی سی سنجیدہ ہو گئی، میں سنجیدہ نہیں ہونا چاہتا، بل آج ہی میں کسی نے کہا کہ یار سنجیدہ گلاں نہیں کرنی چاہیے، تو میں دوبارہ اس طرف آنے لگا ہوں کہ معاملہ یہ ہے کہ یہ جو اعظم خان صاحب کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اب ایک نئے وزیر اللہ کا، نگران وزیر اللہ کا وہ جو ہے نا دونوں کو سین کرا لینے جا کے، تو وہ بندہ نگران وزیر اللہ بن جائے گا۔ ظاہر ہے کہ اس وقت تو جو محمود خان ہے وہ بھی آزاد حیثیت میں ہے، اور جو اس وقت کے اکرم درانی صاحب اپوزیشن لیڈر تھے کے پی کے میں، وہ بھی آزاد حیثیت میں، یعنی دونوں ایک پاسے کھلوتے ہیں، تو رل مل کے انہوں نے نواں وزیر اللہ بنا لیا، لیکن یہ بن نہیں سکتا۔
آئین اس حوالے سے مکمل خاموش ہے. میں آئین کو کھنگال بھی بیٹھا ہوں اور میں نے آئینی ماہرین سے پوچھ بھی لیا, اس پر آئین خاموش ہے. اب اس کے لیے پی ٹی نے کہا جی کہ ہم اس کو چیلنج کریں گے, اور پی ٹی چیلنج کرے گی. جب وہ ہائی کورٹ میں جائے گی یا سپریم کورٹ میں جائے گی, وہاں پر سپریم کورٹ پھر اس انتظام کے اوپر مہر ثبت کر دے گی تے پائر پھر اگے آئینی ترمیم ہو جائے گی. میں تو ہونی دس رہے ہیں, اصل میں پی ٹی بھی جو چیلنج کرنے کی بات کر رہی ہے وہ وزیر اللہ کی جو پوزیشن اس وقت ایک متنازع ہے اس کو قانونی اور آئینی پوزیشن دلوانے کے لیے کر رہی ہے. رل مل کے گیم ہو رہی ساری. میں آپ کو اصل میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ساری گیم رلی ملی ہو رہی ہے. اس میں کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس وقت جو پی ٹی وہاں پہ کھڑی ہو کے بات کر رہی ہے وہ کوئی او والی پاسے کھلوتی جس پاسے عمران خان دل لے کے کھلو, وہ اس پاسے نہیں کھلوتی ہے. اب سارے رلے نے اس وقت, ٹھیک ہے, یہ میں آپ کو وچلی گل دا پیا دسنا. خیر اچھا, اب نیئر بخاری صاحب جو ہیں انہوں نے یہ بات کی ہے اور یہ بات درست ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے لاہور کا جو گورنر ہاؤس ہے وہاں پر بیٹھ کر بڑا لمبا چوڑا جو افسوس کیتا ہے, وہ 4-5 گھنٹے نے مبنی افسوس کیتا ہے, اور اس افسوس کے نتیجے میں انہوں نے ٹکٹیں بانٹی ہیں. اب یہ الزام وہ لگا رہے ہیں, مجھے نہیں پتا وہ الزام درست ہے ٹکٹیں بانٹنے والا کہ نہیں, لیکن وہاں پر ساؤتھ پنجاب کی سیاست باہر ڈسکس ہوئی ہے, یہ خبریں آئیں, میں نے بھی اس پر بات کی ہے اور لوگوں نے بھی بات کی ہے. تو نیئر بخاری صاحب کا یہ اعتراض تو درست ہے. اچھا, اب میاں نواز شریف کا ایک ایشو ہے, سچی بات یہ ہے پائندے کو نا ایکٹنگ نہیں ہوتی صحیح. دیکھیں اداکاری جو ہوتی ہے نا وہ ایک فن ہوتا ہے, یعنی آپ اگر یعنی جھوٹ ہوتا ہے نا ایکچولی, اداکار جو ہوتا ہے یعنی امیتابھ بچن جی کسی نے تڑی لا رہا ہوتا ہے کسی فلم دے تو سچی مچی تھوڑی تڑی لا رہا ہوتا ہے. جیسے اس فلم کا یہ ڈائلاگ جو ہے ڈان فلم کا کہ ڈان کا انتظار تو 11 ملکوں کی پولیس کر رہی ہے, ٹھیک ہے, لیکن ڈان کو پکڑنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے. اب یہ بہت مشہور ڈائلاگ ہے, چونکہ اس لیے مجھے یہ یاد آ گیا تو میں نے آپ کو سنا دیا. ایک کو سچی مچی تھوڑی ڈان ہے گاسیو, یا سچی مچی تھوڑی وہ 11 ملکوں کی پولیس لبھی پھرتی امیتابھ بچن. تو یہ جو ایکٹنگ ہے نا یہ جھوٹ ہوتا ہے ایکچولی. اب میاں نواز شریف کا مسئلہ ہے اس بیچارے تو جھوٹ اس طرح بولے ہی نہیں جاتا, جس اس طرح کر کے بولتا سی نا عمران خان جھوٹ ہے جی, اے بھائی دیکھ لو ایکٹنگ نہیں ہو رہی پراپر, ایکٹر ہے ہی نہیں اصل میں نا, ٹھیک ہے, اور وہ پھڑیا جاتا ہے. بابا آپ نے اگر میٹنگ کرنی بھی ہے تو گورنر اس کا نہیں کر رہے ہو میٹنگ یار, وہ گورنر کسی پرائیویٹ گڈی چ بہ کے بھی جا سکتا نا 180 یا جاتی عمرے, کیا وہ پرائیویٹ گاڑی میں بیٹھنا منع ہو گیا گورنر کو؟ مطلب ہے کہ میاں صاحب کو لاؤ لشکر کے صاحب وہاں پہ جانے کی کیا ضرورت تھی, ٹھیک ہے, اور وہیں پہ میٹنگ رکھ لی. اسی طرح یعنی اگر یہ خواہش کا اظہار کر دیا کہ میں نے سلوٹ وجن, ٹھیک ہے, جڑے وجے, یا میں جناب بایو میٹرک جو ہے وہ میں نہیں جانا ہائی کورٹ, ایتھے لیاؤ ایئرپورٹ ہوتے جڑا کہ آ گیا, تو یار چلو جی ہے تسی خواہش کیتی ہے تے کیمرے تے بند کرا لو, اے موبائل تے بند کرا لو. وہ کیمرے نے موبائلوں میں تصویریں بھی لگ گئی, وہ سارا کچھ آ گیا, لوگ گلا کرتے پھرتے. تو ایکٹنگ جو ہے نا وہ انہوں نے نہ پائے انہوں نے ڈائریکٹر کو اچھا لبا ہے, مجھے لگتا ہے اس وقت, اور نہ ہی یہ کوئی اچھے اداکار ہیں, اس لیے پل پل پر ان کے اوپر اعتراضات آ رہے ہیں. ورنہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, میں پھر کہہ رہا ہوں, پاکستان کے اندر 1988 سے لے کے اب تک جتنے انتخابات ہوئے ہیں وہ سارے نہ سارے کسی نہ کسی پاسے فکس ہوتے رہے ہیں, ٹھیک ہے. کبھی کسی کے خلاف فکس کیے گئے ہیں, یعنی کسی کی میجورٹی روکنے کے لیے 88 میں بینظیر کی میجورٹی روکنے کے لیے کیے گئے تھے, پھر 90 میں روکنے کے لیے کیے گئے, پھر 93 میں روکنے کے لیے کیے گئے, پھر 97 میں نواز شریف کو میجورٹی دلانے کے لیے کیے گئے, پھر 2002 میں کاف لیگ کے لیے کیے گئے, پھر 2007 پھر پیپلز پارٹی نے اور نواز شریف نے روکنے لیے کیتا گیا, وہ بینظیر بھٹو کی شہادت ہو گئی, ٹھیک ہے. اس کے بعد 2013 دے آر او الیکشن ہو گیا, 2018 دے جناب آر ٹی ایس الیکشن ہو گیا, تو اے 2024 دا الیکشن ہے وہ تے ہونی پیپل پارٹی رولا پاتا ہے. تو یہ جو ہے نا اداکاری یہ پراپر نہیں ہو پا رہی, اصل معاملہ یہ ہے. لیکن اب اس کے دوران کیونکہ لوگوں کو اور کچھ چیز مل نہیں رہی ہے, سب کو پتا ہے, پیپلز پارٹی کو اس بات کا پتا ہے, جیڑی ڈیل میاں نواز شریف نے ملی ہے, اگر فرض کرتے کوئی ڈیل ہے, 1 منٹ کے لیے میں اس آرگومنٹ کو بائی کر لیتا ہوں, یار زرداری صاحب کو یہ ڈیل ملتی وہ نہ لیتے,
یہ سراج الحق صاحب کو ڈیل ملتی نہ لیتے. یہ ایون جو عمران خان ہے اس کو یہ ڈیل ملے نہ لوے. یعنی اعتراض وہ کر رہے ہیں جنہ تکر گل پہنچی نہیں جڑے اس روٹی اور بوٹی کے متمنی تھے لین جو لگے سن ہاتھ کٹ گئے تے پائے نہ تکر پہنچی نہیں. وہ وڈے والا جڑا سی نا بھائی قاسم اس نے کسی اور کو دے دی, میاں نواز شریف کو دے دی. ٹھیک ہے, ایسے بات کر لیتے چلے تھڑے کے انداز میں. تانویلی تسی نہ لیندے, کبھی پوچھے ان سے. کوئی آپ کے ارد گرد جیلا ہو, متوالا ہو, کوئی جناب وہ یوتھیا بیٹھا ہو, پوچھے ان سے کہ یار تانوں لبی سی 18 تسی انکار کیتا سی. پوچھے نا کبھی. پیپلز پارٹی ایک واحد پارٹی ہے, ویسے تھوڑی بہت وہ یہ ماضی کے حوالے کر سکتی ہے, لیکن یہ زرداری صاحب کے آنے کے بعد وہ بھی نہیں کر سکتے. زرداری صاحب ٹرائیڈ ہیز لیول بیسٹ لیکن پائن ناکام ہو گئے. اتنی سی بات ہے. اب لوگوں نے باتیں کرنی ہے. وہ ہوتا ہے پنجابی کی ایک کہاوت ہے کہ جناب آٹا گوندی ہلدی کیوں ہے جی. تو لوکی جڑے نا ہوں پیڑے وہ گلاں کری جا رہے ہیں. اس میں آپ ایک مطلب یہ بات افواہ جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر پھیلائی جا رہی ہے. ظاہر ہے یہ یوتھیا بریگیڈ پھیلا رہی ہے. وہ یہ ہے کہ جناب مریم نواز کے بعد شریف فیملی دی نا ایک اور کڑی نے کہا جی میں بھی سیاست کرنی, اکیلا مریم نواز کا حق نہیں ہے جی سیاست کرنا ہے جی. اچھا جی وہ کون کہا گئی جناب؟ پہلے افواہ اڑائے گی کہ شہباز شریف کی بیٹی نے کہا ہے. ذرا لڑائی وہ نون میں سے شین نکالنے والی کہانی, لیکن وہ کہانی بنی نہیں کیونکہ کسی کو نا مطلب حدود دربا سمجھ نہیں آیا. وہ جن خواتین جس خاتون کا نام لے رہے تھے تو بندہ بھی اتنے نہیں گا تو نہ وہ خاتون اتنے, لہٰذا وہ کہانی مک گئی. پھر نئی ایک کہانی کڑی گئی اور یہ کہا گیا کہ شہباز شریف کے یا نواز شریف صاحب کے دونوں کے ایک بھائی تھے عباس شریف صاحب, بہت شریف آدمی تھے, اللہ تعالیٰ ان کو جنتوں میں ان کا گھر کرے. بڑے ہی ایک یعنی اللہ اللہ بندہ سی, اور پرندوں کو ہر وقت دانے ڈالتے رہنا, یا جہاں کہیں انہوں نے دیکھا کہ غریب چار کٹھے ہوئے ہیں گڈی کا شیشہ تھلے کر کے انہوں نے پیسے ونڈ دینے, جو کچھ ہے ونڈ دینا کر. ٹھیک ہے, اس طرح کا وہ ایک شخصیت تھے. اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے. ان کی ڈیتھ ہو گئی بھی ہے. ان کی صاحبزادی کا نام لیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, وہ نام بھی لے رہے لوگ, میں نام نہیں لیتا کیونکہ خبر اصل میں ہے ہی کچھ نہیں, سرے سے غلط ہے کہ جناب وہ جناب سیاست میں آ رہی ہے کہ جی مریم آ گئی تھے میں کیوں نہیں آواں گے. حاصل ہی گلاں نے. وہ پہلے یہاں پر خاندانی پارٹی عذاب بنیا ہے. مریم پارٹی میں ظاہر ایکٹیو ہیں, شہباز نواز وہ شہباز صاحب کا چھوٹا پتر بھی ایک دن آیا سی. ٹھیک ہے, وہ بھی لوکی مگر تر پے کہ واہ جی واہ بڑا فرنٹ تے کھیڑ رہا. ٹھیک ہے, تو اچھا پھر مریم کا بیٹا جو ہے اس پر بھی لوگوں کی نظر ہے کہ ایسے سیاست چان لگا جی, ان نانے نو مشورے دینا جی. ٹھیک ہے, یہ بھی باتیں ہو رہی. تو لوکی تے بھاجی بڑی گلاں کر رہے. تو ایک بات کہ یہ ایسا اصل میں تو کوئی واقعہ ہے ہی نہیں. میں نے معلوم کیا ایکچولی, میں نے اس کے لیے باقاعدہ ایک شخصیت کو فون کیا جو مریم نواز کے بہت زیادہ نزدیک بھی ہیں اور ویسے بھی ان کا شریف فیملی کے ساتھ بڑا ایک تعلق واسطہ ہے. تو میں نے پوچھا, میں کہ جی عباس شریف کی صاحبزادی کوئی ہے کوئی سیاست میں آنے کا موڈ شوڈ ان کا؟ مجھے یار ایسے تو وہ بات ہی نہیں, دور تک ایسا کوئی نات ہو ہی نہیں گا. ایسی گلاں بنائی ہیں لوگوں نے. تو یہ جو گفتگو ہے کہ جناب ایک اور شریف فیملی کی خاتون جو ہیں وہ سیاست میں ان ہونے جا رہی ہیں, بالکل فضول بات ہے. ایسی کوئی چیز کسی جگہ پہ ایگزسٹ نہیں کرتی ہے. مگر یہ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے, یاد رکھیے گا بطور جرنلسٹ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ان کے سیاست میں آنے پر پابندی کتنے نہیں کی جی قانونی اور آئینی طور پہ. جتنی بات ہو رہی ہے مورل ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, کہ لوگ کی گلا نہ کرنا. کل کو کوئی آ بھی سکتا ہے کہ نہیں, کوئی حرف آخر نہیں ہو گیا. زندگی حرف آخر کا نام نہیں. جب تک سانس چل رہی ہے تب تک چیزیں نئی سے نئی ڈیولپ ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے, تو ہر وقت سٹے الرٹ رہنے کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن بہرحال میں آپ سے گزارش کروں کہ مریم نواز کی کسی کزن کا سیاست میں آنے کے حوالے سے جو گفتگو آپ جہاں سنیں اس کو فوری طور پر ریجیکٹ کر دیں, کیونکہ ایسی کوئی بات میری جو معلومات ہیں اور جو میں نے چیک کیا اس میں کہیں ایگزسٹ نہیں کرتا.
تو میں نے سوچا آپ کے تک یہ بات بھی پہنچا دی ہے، کیونکہ برہمنا دی مخبری تے میرا فرض ہے ولین ہے نا سر، تو میں نے آپ تک کر دی ہے۔ آپ دوسرے درخواست یہ ہے، کمنٹ ضرور کیجیے گا مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ فی الوقت اتنے، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔